مولانا آنے والی 16 تاریخ کو بروز پیر جو ہے 12 ربیع اول کا دن جو ہے وہ مقرر ہے، اور اس موقع پر جو ہے مسلم سماج کی اور سے ایک بڑا جلوس نکالا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ نبی کی جو زندگی رہی تو اس پر جو ہے تھوڑی سی روشنی ڈال دیں، پھر ہم دوسرا سوال آپ سے۔ دیکھیے، نبی کی زندگی کے کسی ایک گوشے پر، کسی ایک گوشے پہ بھی بات کرنے کے لیے نہ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اتنا انسان کے پاس وقت ہے، جب شروع ہو جائے گا تو پھر بہت وقت ایک گوشے میں خاص۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو 12 ربیع الاول کا دن ہے، وہ 12 ربیع الاول ہم لوگ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی سے منسوب ہے۔ اس دن ہم لوگ ایک طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے مناتے، اور آپ نے جو کیا یا آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ اکرام نے جو کیا اسی کے نام سے جلوس ہے۔ مگر میں بس ایک بات پر یہ چاہتا ہوں کہ اسی کو پوری دنیا میں جو بڑا ایک میسج ہے وہی ہونا چاہیے کہ ہم نے ان کو بھی دی ہے دعائیں، ہم نے ان کو بھی دی ہیں دعائیں، راہ میں جتنے کانٹے بھی چلے۔ تو ایک اتنی سی بات کو اگر امت مسلمہ سمجھنے لگ جائے تو شاید جو ہمارے آپ کے سامنے دشواریاں ہیں وہ کبھی نہیں آئیں۔ یہ تو رہی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی سے منسوب جو بات تھی۔ اور 12 ربیع الاول کا جلوس جو ہے یہ ایک پرانا جلوس ہے، 97-98 میں جو 98 میں سمجھوتا ہوا ہے، 99 میں سمجھوتا ہوا، 98 کے پہلے سمجھوتے میں دونوں فریقین کو ٹوکن جلوس ملے، جس میں شیعہ کمیونٹی کو جلوس ملا، اور وہاں وکٹوریہ گنج میں کربلا ہے وہاں سے کال کا دورہ، اور سنی کمیونٹی کو جلوس ملا کہ وہاں جو بھولے-ناتھ ہوا سے اور ایک گزارا بخش۔ جب وہ کامیاب طریقے سے ہو گیا تب آگے سمجھوتا ہوا، دوبارہ سمجھوتا میں شیعہ کمیونٹی کو 9 جلوس، سنی کمیونٹی کو 1 جلوس۔ اب چونکہ یہ معاہدہ جو ہوا، یہ معاہدہ کا رمضان شریف محرم سے شروعات ہوتی ہے اور رمضان المبارک میں جا کے یہ ختم ہو جائے، تو 1 محرم، 7 محرم، 8 محرم، 9 محرم، 10 محرم، اس کے بعد ایک چہلم کا جلوس، پھر 8ویں کا جلوس جو کل بھی اللہ کا شکر ہے بہت قاعدے سے ہمارے شہر میں امن و امان کے ساتھ میں ہو گیا۔ اب اس کے بعد 2 جلوس جو بچے ہوئے وہ 19 رمضان اور 21 رمضان کے، اس طرح 9 جلوس اور ایک 12 ربیع الاول کا جلوس ہے، جس کے لیے ہم سب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جس طرح امن و امان سے سارے پروگرام کو کر دیں، 12 ربیع الاول کا جلوس بھی ہم اچھے سے کرتے ہیں۔ نوجوان اس جلوس میں کافی تعداد میں شامل ہوتے ہیں اور نبی کی شان میں کلمہ پڑھتے ہوئے جاتے ہیں، تو اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ نوجوانوں میں خوشی کی بات ہے تو تھوڑا سا وہ احترام نہیں رہتا ہے جو اس میں احترام کرنا چاہیے، جو احتیاطات برتنی چاہیے۔ تو میں چاہتا ہوں ان نوجوانوں کی وہ اصلاح بھی کر دیں کہ ایک یہ بھائی نبی کا جلوس ہے جو ہمارے بہت ہی قابل احترام ہے، تو اس کو کس طرح سے، کس ادب و اقدار کے ساتھ میں آپ کو لے کر کے آگے بڑھنا، میں چاہتا ہوں ان نوجوانوں کی بھی اصلاح ہے۔ دیکھیے، نوجوان ہر قوم کی پونجی ہوتا ہے، اور کم سے کم صحابہ ایکشن کمیٹی اس بارے میں یہ فخر سے کہتی ہے کہ ہم بہت ایک کامیاب تاجر ہیں، ہم نے اپنی قوم کو، اپنی پونجی کو ضائع نہیں ہونے دیا۔ میں اپنے نوجوانوں کو ایک میسج دینا چاہتا ہوں آپ لوگوں کے ذریعے سے کہ دیکھیے، جس نبی کے ماننے والے ہوں اس نبی کی بھی ماننے والے بن جاؤ، اور نبی نے تم کو کہیں پر بھی اگر آپ ہم سے کسی کو دوسرے کو شکایت ہو رہی ہے تو ہم منا رہے ہیں، سیلیبریٹ کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے منسوب، اور ہماری ذات سے اگر کسی کو تکلیف ہو
تو یہ تو نبی نے نہیں سکھایا. ہمیں کوشش یہ کرنا چاہیے کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف. 11 تاریخ کو جو 3 سواری جو لڑکے لوگ جو بیٹھتے ہیں گاڑی پہ اور جھنڈے کرتے ہیں ان سے کیا سندیش دینا چاہیں گے؟ میں نے اس بارے میں ہر سال کوشش کری ہے. بہرحال میں آپ سے یہ وعدہ کر سکتا ہوں وہ پچھلے سالوں کی بنسبت جیسے اور پچھلے سالوں میں کم کیا اس سال اور کوشش کروں گا کم کرنے کی. صحابہ ایکشن کمیٹی کا اپنے نوجوانوں کو یہی پیغام ہے کہ آپ ڈسپلن میں ہیں. آپ ڈسپلن والی قوم ہیں. اگر یہ اسلام ڈسپلن میں نہ ہوتا تو اس طرح سے نہ ہے. تو آپ نبی کی ماننے والے ہیں تو نبی کی بھی ماننے والے بنے ہیں. پرشاسن لگاتار ایک میٹنگ کر رہا ہے, اس کو لے کر کے آپ کا کیا کہنا ہو؟ پرشاسن کی طرف سے آپ کو کیا آشواسن ملا؟ ایڈمنسٹریشن کا تو یہ ہر سال کی میٹنگ ہوتی ہے اور اس بار بھی 30 کمیٹیوں کی میٹنگ ہو رہی ہے. بس ہمیں تھوڑا سا ایک چیز یہ دیکھنا چاہیے اور ایڈمنسٹریشن کو بھی دیکھنا چاہیے کہ پیس کمیٹی کی میٹنگ پیسفل لوگوں سے ہوتی ہے. میں نے ابھی ایڈمنسٹریشن سے یہ بات کہی کہ آپ کم سے کم ان لوگوں کو جن کے ساتھ آپ میٹنگ کر رہے ہیں ان کو تھوڑی تھوڑی ذمہ داری بھی دیجیے. دیکھیے ہم ایک بات یہ کہنا چاہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کا جلوس اس میں کوئی ڈسپلن نہیں ہے. جو ہمارے بڑے ہیں ہمارے قائد ہیں وہ آگے آگے نکل آئے اور پیچھے قوم کے حال میں کبھی پوچھتے ہیں. مطلب اس کے لیے ایک بڑے اچھے طریقے سے ایک پلان ہونا چاہیے. تو اس کو لے کر کے آپ لوگ جو کمیونٹی ہے وہ ایک بیٹھ کر کے پلیٹ فارم پہ آ کر کے اچھا اسٹیپ اٹھاتے ہیں کہ یہ جو حالات جو پیدا ہو رہے ہیں دن پہ دن اور ہمارے حساب سے جیسے آپ کہہ رہے ہیں بگڑیں گے تو اس کو لے کے آپ لوگ کیوں نہیں ایک قدم اچھا اٹھاتے ہیں؟ دیکھیے ہر آدمی کا الگ الگ کچھ چیزیں ہم آف کیمرہ بات کریں گے آپ سے. کچھ ایسا ہے نا کہ ہر آدمی کا الگ الگ کام ہے. میرا کام 2013 سے 2013 میں ہمارے شہر میں جو صحابہ ایکشن کمیٹی اسی سال سے وجود میں آئی. 2013 میں ایک بازار خالہ میں بننا ہوا 21 رمضان تب صحابہ ایکشن کمیٹی بڑی سے وجود میں آئی. اور یہ ایک فکر ہوئی اپنے جو امن پسند لوگ تھے ان کو جوڑا. ان کے ساتھ میں فکر ہوئی کہ ہم اپنے شہر کو یہ دنگے کی نحوست سے کیسے بچائیں. اس فکر کے ساتھ صحابہ ایکشن کمیٹی وجود میں آئی اور ہمیں فخر ہے کہ الحمدللہ 2013 سے اب تک کوئی دنگا نہیں. تو ایک اکیلا میں سمجھتا ہوں کہیں کہیں میں یہ بھی لگتا ہے مجھے لگتا ہے کہ میں بہت تنہا ہوں. جس لیول پر کام ہونا چاہیے آپ کا سوال بہت اچھا ہے. جس لیول پر کام ہونا چاہیے سچ پوچھیے اس لیول پر کام نہیں ہو پاتا ہے. میں اپنی کمی کو باقاعدہ مانتا ہوں. جیسے کہ پروگرام ہو رہے ہیں آپ کی کوریج کے دوران دکھایا اتنی زیادہ تعداد آپ کی میٹنگوں میں رہتی ہے, کیا کارن ہے کہ صحابہ ایکشن کمیٹی جیسے آپ کی ہے تو آپ سے اتنے زیادہ لوگ کیسے جڑے نوجوان, اس کے بارے میں کچھ بتائیں گے؟ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم ہر ایک کے دکھ درد میں کھڑے رہیں. اچھا ایک بات اور ہے کہ آپ نے شاید جب ایک طرف دیکھا ہے تو دیکھا آپ نے دوسری طرف بھی ہوگا. ممکن ہے کہ اس بارے میں آپ نہ کہنا چاہ رہے لیکن آپ سے جڑے گا جب آپ کسی کے دکھ درد میں شریک ہو سکتے ہیں. ہم نے ابھی آپ سے کہا نا کہ میرے جو جلوس ہے 12 ربیع الاول کا اس کو میں اپنے الفاظوں میں اگر کہہ دوں تو یہ لاوارث ہے. اور آپ سے کوئی بات کرتے ہیں 20 میٹنگ کا سلسلہ کچھ سالوں سے چالو ہوا ہے اور 12 ربیع اول یا محرم کے معاملے چلتے رہتے تھے. یہ ایک سمودائے کی میٹنگ ہے. پیس کمیٹی کا ایک طرح سے آغاز کرایا بھی صحابہ ایکشن کمیٹی. وہ پیس کمیٹی کی میٹنگیں اب اس کو الگ الگ طریقے سے بڑھ گئی. ورنہ جب محرم شروع ہوتا تھا یہ 2013 کے بعد سے بتا رہا ہوں 2013 میں صحابہ ایکشن کمیٹی کے ساتھ میں اور لوگوں کے ساتھ میں ایک محرم شروع ہونے سے پہلے ایڈمنسٹریشن کے ساتھ میٹنگ ہوتی اور دوسری میٹنگ 12 ربیع الاول شروع ہونے سے پہلے ہوتی جس میں ڈی ایم ایس ایس پی وغیرہ ہو. اب
उसके बाद जब मुहर्रम अमन व अमान से गुजर गया तो अब ये लोगों में फिक्र शुरू हुई कि भाई वो मीटिंग हमारे साथ भी हो, हमारे साथ भी हो, हमारे साथ भी। तो एडमिनिस्ट्रेशन ने किया ये कि उसको टुकड़ों में बांटा। मैंने एक आध मरतबा इस बारे में बात कहा, अब की भी जब मुहर्रम से पहले मीटिंग थी तो मैंने उस बारे में उस सवाल को मैंने जेसीपी एमओ साहब थे उनसे मैंने कहा और डीसीपी साहब थे, सारे अफसरान से मैंने कहा कि भाई आप जब 12 रबीउल अव्वल आता है तो आप सबको जोड़ के क्यों नहीं करते, आप क्यों नहीं उस वक्त मीटिंग करना। मैंने इससे पहले भी यही किया था कि 2 मरतबा मैं मीटिंग में शामिल नहीं हुआ इसी बात में कि आप मुहर्रम में या और कोई चीज होती है उसमें तो बुला लेते हैं, लेकिन दूसरी मीटिंग जब होती है जैसे अमन अमान शहर से बनाए रखने के लिए तो आप उस वक्त और सबको क्यों नहीं इकट्ठा करते। ये मेरा एक शिकायत थी, मेरा मुतालबा थी।